بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب زدني علما. اب ہے آیت نمبر 23 اور رکوع نمبر ہے 4. حرمت حرام کی گئیں، ہا را اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ممنوع کر دی گئیں، علیکم علی اوپر کم تمہارے اوپر، امہاتکم مائیں تمہاری، یہ کی جمع ہے امہات اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم میم، و بناتکم بنات ہے بنت کی جمع بیٹیاں، با نون اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، اور یہ اختی کی جمع ہے حمزہ خا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، و اماتکم اور پھپھیاں تمہاری، اما اس کا جو ہے وہ سنگولر ہے، اور یہ امات جو ہیں یہ اس کا پلورل ہے، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری، خالہ اس کی واحد ہے، اور خالات جو ہیں یہ جمع ہے، و بناتو اور بیٹیاں، الاخی بھائی کی یعنی بتیجیاں، و بنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی وہ جنہوں نے، اردعنکم دودھ پلایا تمہیں، اردا دودھ پلایا کم تمہیں، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، من سے، الرضاعتی رضاعت سے، و امہاتو اور مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی۔ سب سے پہلے تو اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت میں تمہاری بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کر دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔
اب اس آیت میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ وہ رشتے ہیں جو پیدائشی اور خونی تعلق کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ ان رشتوں پر میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور تمام مفسرین ان پر متفق ہیں۔ اب اس کے بعد ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ دودھ پلانے والی مائیں، یعنی اسلام نے رضاعی رشتوں کو نسبی رشتوں کے برابر حرمت دی ہے، یعنی جن عورتوں نے دودھ پلایا ہو وہ مائیں بن جاتی ہیں، اور پھر ان دودھ پلانے والی ماؤں کی جو بیٹیاں ہیں وہ بہنیں بن جاتی ہیں۔ مطلب رضاعت سے وہی رشتے بنتے ہیں جو آپ کے نسب سے رشتے بنتے ہیں، جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور بیویوں کی مائیں یعنی لڑکوں کی ساسیں، نکاح ہوتے ہی ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے بیوی سے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ وامن، اور ربائبکم، ربائبو جن کی اور پرورش پانے والی بیٹیاں، کم من تمہاری، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را بابا، تمہاری گود میں پرورش پانے والی بیٹیاں، واحد ہے ربیہ یعنی جن کو پالا جائے، رب را بابا کا مطلب پالنا بھی ہوتا ہے، جن کو پالا جائے، اللہ تی وہ جو فیمین بیچ، حجوری گودوں میں، حجور کا ہے مطلب ہوتا ہے گودوں میں، ہا جیم اور را، کم من تمہاری، من سے، نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، من نسائی یہاں پہ بیویوں کے لیے آیا ہے عورتوں کا لفظ، کم من تمہاری، تمہاری بیویوں میں سے، اللہ تی وہ جو، اس میں اشارہ، دخل تم صحبت کی تم نے، بے ہننا بے من ساتھ، ہننا من ان کے، فامن پاس، ان من اگر، لم نہیں، تکونو ہو تم، دخل تم صحبت کی ہو تم نے، بہننا ساتھ ان کے، فامن پاس، لامن نہیں، جناحا کوئی گناہ، جیم نون اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکم تم پر، وحلائلو اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو، من سے، اصلابکم تمہاری سلب سے ہیں، سواد، لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، تمہاری پشت سے، یعنی یہ واحد اس کا جو ہے یہ سلب ہے، اور یہاں پہ اس کی جمع ہے اسلاب۔ وربائبکم اللاتی، اب اس میں وہ زیر پرورش لڑکیاں اس صورت میں حرام ہو جاتی ہیں جبکہ ان کی ماں سے صحبت ہو چکی ہو۔ اگر نکاح کے بعد صحبت سے پہلے طلاق ہو جائے تو ستیلی بیٹی سے نکاح جائز ہے، جیسا کہ آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب جو سگے بیٹے کی بہو سے نکاح حرام ہے، اور منہ بولے بیٹے کی بیویوں کا حکم اس سے مختلف ہے، جس کی وضاحت سورۃ احزاب میں بڑی ڈیٹیل سے موجود ہے کہ منہ بولے بیٹیوں کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کی سگی بہویں نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس رشتے میں نہیں آتی، اور ان سے نکاح کرنا جائز ہے، وہ حلال ہوتی ہیں۔ وامن اور انمن کے، تجمعو تم اکٹھا کرو، جیم میم اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، بینہ درمیان، الاختینی دو بہنوں کے، الا مگر ما جو، قد یقیناً، سالف گزر چکا، سالفہ گزر چکا، انا یقیناً، اللہ اللہ تعالی، کانا ہمیشہ سے ہے، کانا من ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے اس کی صفتوں کے لیے، ہمیشہ سے ہے، غفوراً بے حد بخشنے والا، غین فا اور را، اور یہ اس میں صفت ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، رحیمہ نہایت رحم والا، را ہا اور میم اس میں صفت ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے، البتہ ایک کی وفات یا طلاق کے بعد، عدت گزرنے کے بعد دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ حکم معاشرتی اور خاندانی نظام میں بگاڑ سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات مسلمانوں کے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے اور خاندانی نظام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے نازل فرمائے ہیں، تاکہ قریبی رشتوں کا احترام قائم رہے اور جنسی تعلق کے حوالے سے کوئی ابہام یا خرابی پیدا نہ ہو۔ یہ تمام احکام شریعت کا حصہ ہیں جو جاہلی رسوم کے برعکس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 24، اور ہمارا ماشاءاللہ 5واں پارہ بھی شروع ہو گیا ہے۔
پچھلی آیت کے ساتھ ہمارا پارا فورتھ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ویسے ہم صورتوں وائز پڑھ رہے ہیں تو لیکن بہرحال ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے فورتھ پارا بھی ختم کر لیا ہے, وہ اس کی تکمیل ہو گئی ہے. اب اس کا جو ہے اب ہم نے آیت نمبر 24 سٹارٹ کرنی ہے. والمحصنات, اور شوہر والی عورتیں. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا صاد اور نون, اور یہ جمع مؤنث کے لیے ہے. شوہر والی عورتیں من سے, النسائی عورتوں میں سے, اور النساء جو ہے یہ اس میں معرفہ ہے. آپ کو بتایا کہ جب ال لگتا ہے تو وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے. الا مگر ما جن کے مالکت مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے, اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے, اس سے مراد کیا ہوتا ہے لونڈیاں. کتابہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر, وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئیں, ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے, لکم واسطے تمہارے یا لیے تمہارے, ماں جو وراء علاوہ ہیں یعنی جو اس کے علاوہ ہیں, ذالکم ان کے, ان یہ کہ تبتغو تم طلب کرو, باغین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے تم طلب کرو تم چاہو, بھی اموالکم بے من یہاں پہ بدلے کے لیے ہے, بدلے اموال مال کی جمع ہے اموال, میم واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے, کم من تمہارے, محسنین نکاح میں لانے والے, ہا صاد اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ مذکر کے لیے ہے اس میں فاعل مذکر, غیر نامصافحین بدکاری کرنے والے, سین فا اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ بھی جمع مذکر کے لیے یہ یوز ہو رہا ہے, یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. فما پھر جو, فمستمتعتم فائدہ اٹھاؤ تم, یعنی پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ, بھی ساتھ اس کے, من سے, ہننا کس کے لیے آتا ہے عورتوں کے لیے, ہم مردوں کے لیے, ہننا عورتوں کے لیے, من ہننا ان میں سے, فامن پس آتو ہننا تم دے دو ان کو, حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے, اجورا ہننا اجور مہر کو کہہ رہے ہیں, ہننا ان عورتوں کا, اجورا ہننا مہر ان کے, فریدہ تن مقرر کردہ, اور فا را اور دواد اس کا روٹ ورڈ ہے, وامن اور لامن نہیں, جناحا کوئی گناہ, جیم نون اور خا, علیکم علا اوپر, کم تمہارے تم پر, فی ما فیمن بیچ, مامن جو اس میں جو, ترادئی تم یعنی تم باہم رضامند ہو جاؤ, را دواد اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے, ردی یعنی تم جو آپس میں باہمی رضامندی کر لو یا تم راضی ہو جاؤ, بھی جس پر, من بعدی بعد, الفریدتی مہر مقرر ہونے کے, یعنی وہی فا را اور دواد اس کا روٹ ورڈ ہے, انا یقیناً اللہ تعالی, کانا ہمیشہ سے ہے, علیما سب کچھ, علیمن سب کچھ جاننے والا, عین لام اور میم, اور یہ صفت ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے, بہت جاننے والا ہے, حکیمہ کمال حکمت والا ہے, ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے کمال حکمت والا ہے. اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں, یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں, یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو, اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو, پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھا لو ان کو ان کے مہر, مقررہ مہر دے دو. والمحصنات من النساء, اس حکم سے وہ شادی شدہ عورتیں مستثنی ہیں جو جنگ کے نتیجے میں بطور لونڈی حاصل ہوں. غلامی کی حالت میں ان کا پچھلا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور نیا مالک ان سے صحبت کر سکتا ہے, بشرطیہ کہ وہ حاملہ نہیں ہے. اب جو پہلی آیت میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے رشتے بتائے تھے, پھپھو کا, خالہ کا, بہن کا, ماں کا, ساس کا, بھتیجی بھانجی کا, اس کے علاوہ جتنی بھی حرام کردہ عورتیں جن کا پچھلی آیت میں مینشن کر دیا گیا ہے, تمام عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کا طریقہ اختیار کیا جائے, یعنی محسنین غیر مصافحین. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, یعنی عورتوں کو اپنے مال کے بدلے طلب کیا جائے نکاح کے ذریعے سے, نہ کہ زنا یا بدکاری کے ذریعے.
اور جن عورتوں سے فائدہ اٹھا لیا جائے یعنی نکاح کیا جائے ان کا مہر بطور فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ مہر کی ادائیگی کے بعد باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنا کوئی بھی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب اس میں ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ مہر کی ادائیگی کے بعد باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں نکاح متا کی جو ہے وہ ایک وقتی نکاح کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ عام نکاح اور مہر کی فرضیت کو بیان کرتی ہے۔ متا اسلام میں حرام ہے، اس آیت کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب اس آیت میں جتنے بھی محرمات کے احکامات ہیں، لونڈیوں کے متعلق شرعی مسائل اور نکاح کے بنیادی اصولوں کو واضح کیا گیا ہے اور امت کو جاہلیت کے طریقوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 25، وامن اور منمن جو کوئی لم نہیں یستطیع استطاعت رکھتا ہو، تو واو اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، طاقت رکھنا، قدرت رکھنا، استطاعت رکھنا، من کم تم میں سے، من سے، کم من تم میں سے، طولن مالی طاقت، تو واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مالی وسعت، قدرت، طاقت، ان یہ کہ یعنی کہ ہاں وہ نکاح کرے، نون کاف اور ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے، المحصناتی المحصنات المؤمناتی، المحصنات آزاد عورت سے، المومنات مومن یعنی آزاد مومن عورت سے، فامن پاس من سے، ماں جو مالکت مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے یعنی لونڈیاں، من سے فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات مومن یعنی لونڈیوں میں سے مومن، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا ہے، اسم تفضیل، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعدکم ایک تمہارا، من بعد دوسرے سے ہے، اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورت سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے بھی نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو۔ ومن لم یستطیع، اور یہ حکم ان مردوں کے لیے ہے جو مالی مجبوری یا کسی اور وجہ سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب لونڈیوں سے نکاح کے لیے بھی ان کا مومن ہونا ضروری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لونڈی سے نکاح کے لیے اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اب آیت کے اس حصے میں بعدکم من بعدن کہ تمام مسلمان خواہ آزاد ہوں یا غلام یا لونڈی ایمان کے لحاظ سے برابر ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ فن کی فن کی پس نکاح کر لو، ہننا ان سے، نون کاف اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہننا وہ سب عورتیں جو ان کے زیادہ کے لیے آ رہا ہے، بے من ساتھ اذنی اجازت کے، اہلی ہننا اہلی ان کے مالکوں کے، ہننا ان کے یعنی ان عورتوں کے، اہلی مالک ان کے مالکوں کی، و آتو ہننا آتو تم ادا کرو، حمزہ تا یا، ہننا ان کو، اجورا مہر ہننا ان کے، بالمعروفی اچھے طریقے سے، محسنات نکاح میں لائی گئی ہوں، غیر مصافحات بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا اور نہ متحذاتی بنانے والی ہوں، اخدان چھپے دوست، خا دال اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، خفیہ آشنا یار یا دوستوں کے لیے آتا ہے، چھپے ہوئے دوست، فامن پاس ازامن جب احسننا وہ نکاح میں لائی جا چکے، خا سواد اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فامن پاس ان من اگر آتینا وہ آئیں، بفاحشتن بے حیائی کو، فا ہا اور شین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعلی تو ان پر یعنی فعلی اوپر، ہننا ان پر یعنی ان کے اوپر ہے، نصف آدھا، ماں جو علل محسناتی جو آزاد عورتوں پر ہے، علامن اوپر، محسناتی آزاد عورت اوپر آزاد عورت کے، من سے، العذابی عذاب سے، ذالکا یہ، لیمن لیے، من جو اس کے لیے ہے جو خاشی یا ڈرے، العنتا گناہ میں پڑھنے سے، عین نون اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، من کم تم میں سے، وعن اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو، صاد با اور را،
خیرن بہتر ہے، لکم واسطے تمہارے، واللہ اور اللہ تعالی، غفورن غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے، را ہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ دونوں صفت ہیں، اس میں صفت ہیں۔ چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کرے تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے، یہ اس لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اب جن سے نکاح کیا جائے وہ لونڈیوں کا پاک دامن ہونا ضروری ہے، وہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی خفیہ آشنا رکھنے والی ہوں۔ اگر نکاح کے بعد وہ بدکاری یعنی زنا کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورت کی سزا سے آدھی ہے، یعنی 100 کوڑوں کی بجائے 50 کوڑے ہے، اور رجم یعنی سنسار کی سزا نصف نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس آیت سے یہی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ لونڈیوں کے لیے رجم کی سزا نہیں ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، تاہم گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لینا ایک رخصت ہے۔ اگر کوئی شخص صبر کرے اور پاک دامنی اختیار کرے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت کا یہ حصہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزوریوں اور مجبوریوں کو جانتا ہے اور توبہ کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔